اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل گھڑی میں، اس پرآشوب زمانے میں، اس خطرناک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا، بانیان مجلس کا یہ فرش اعلیٰ بچھایا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، بالخصوص ان ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا، اور لنگر نیاز مجھ حقیر کے چند الفاظ میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں. آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، میری اپنی والدہ اور وہ تمام ارواح جو اس دنیا میں امام سید الشہداء کے غم میں روتی تھیں اور ابھی ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. اس کی کو بند کر دیں اور ذرا سی بیس بھی دے دیں. چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی. درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پر ہمیں قبول و منظور فرمائے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں. جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنا ہے. میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا. میرے بعد یہ کاروان بدعت رواں دواں رہے گا. یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے. یہ ایسے ہی چراغ جلتے رہیں گے. یہ ایسے ہی گلاب کھلتے رہیں گے. یہ ایسے ہی مہتاب دمکتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اجازت ہے میں 4 مصرے جناب کے سامنے رکھوں، پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے اور اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر. سامعین گرامی، ایک مصرع آپ سے اجازت لے کے عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. ساؤنڈ والے بھائی جان ذرا میرے ساتھ آؤ، مجھے ذرا سا مزہ نہیں آ رہا. ڈبلنگ جو آواز میں آ رہی ہے نا بند ہو جائے، آواز ایک بار میری پہنچے وہ دور تک نہ جائے بس. علی کا چہرہ لحد میں، آپ شاید سمجھ رہے ہو میں کیا گزارش کر رہا ہوں. علی کا چہرہ، میرے بولنے کے 1 سیکنڈ بعد آواز ختم ہو جائے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. اتنا خوبصورت مجمع اور اتنی خوبصورت داد اور دعا. پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا، جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں نے لے لی، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ کثیر تعداد میں میرے سامنے میرے جوان بھائی تشریف فرمائے. آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، میں نے رئی کے دانے برابر بھی تنگ نہیں کرنا آپ کو. آپ بھلے مجھے داد نہ دیں، میں بالکل ایسے پڑھ کے چلا جاؤں گا، بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا. داد نہ ملنے سے بھی جو قیامت آتی ہے وہ بھی آنے دیں. میرے بعد والوں کو دیتے رہیے گا، میرے سے پہلے والوں کو دیتے رہیے. مجھے داد نہیں دینی، بس آپ نے مسکرانا ہے. یہ اپنے ہاتھ کھول دیں، ویسے بھی نماز کا وقت ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. یہ اتنے بڑے مجمع میں بڑی جلدی کے ساتھ حسین بادشاہ کی ذات ضامن ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہہ دیا علی عباس عسکری میں شیعہ یا میں اہل سنت بھائیوں میں سے کوئی ہے. دوسرا مصرع سمجھنے کے بعد مجھے لطف نہیں آیا. مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ آپ کی مسکراہٹ جانے اور میرے مولا حسین جانے. میں مطلب مکمل کر رہا ہوں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں.
علی کا یہ جوانیاں سلامت رہیں. میں تو حیران ہو گیا یہ معیار سماعت دیکھ کے. علی اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تو انہوں امام حسین علیہ السلام دے نام دا واسطہ میں 2 قدم اگے آ جاؤ. اے 4 فٹ دی جگہ پور کرو تو میں اگے اپنی نوکری کرا. اے میں 2 قدم. علی کا چہرہ لحد میں، ذاکر کا فرنٹ خالی ہو تو اس سے پڑھا نہیں جاتا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے. اے سچے کھلاڑی تے جوان میرے نال ہیں تو خدا دی قسم ہے بے فکر ہو کے مصرع پڑھتا پیا. علی کا چہرہ، اگر ایک ہاتھ میں فون ہے تو دوسرا بلند ضرور ہو. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. 2 قافیے میں نے پڑھ دیے اور ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. علی عباس پتہ نہیں یہاں پہ تو پہلی بار آیا ہے لیکن اپنے قد سے بڑا شعر انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. زبان سے بولنا جسے میرے مولا نے طاقت دی ہے. پچھلے والا علی مل کے بولو حیدری. میرے محترم علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. آپ میرے سامنے آئیے ذرا. علی کا چہرہ لحد میں ایسے نہیں، شاید نجف پہ جا کے آپ تماس ہونے چاہیے. دمشق کلندر، دمشق کلندر، بچرائی بول لو کرے انجی کر کے بیٹھے نا. پاجی بابو، پاجی بان علی کرو، پاجی بان علی کرو، بان علی. علی کا چہرہ لحد میں، یا علی آئے. علی کا چہرہ لحد میں، یہ کام آپ نے کیا تو میری نوکری ہو گئی. علی کا چہرہ لحد میں، تو میری والی قابو رکھنا پلیز. علی کا چہرہ لحد میں بڑا سٹریٹ فارورڈ سا نوکر ہوں مولا کا، ناراض بھی نہیں ہونا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جیڑا تو نعرے تے زور مار رہا تو من شیر دی داد دے تے شیر میں پڑھتا پیا قرآن دی قسم ہے. علی کا ہو تیری میری لڑائی جاوے گی. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے. انکل جی اس مصرے کی قیمت کم سے کم کربلا کی زواری ہے، اس سے نیچے کی بات بھی کوئی نہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. میرے پیچھے بیٹھے ہو جو سمجھ گئے ہو، مل کے بولو حیدر حیدر. میرے محترم سے میرے محترم یہ کوہ طور نجف ہے. پڑھیں شعر کرتے ہیں. ہاں جی انکل جی یہاں سے آپ اٹھے ہیں، پڑھ دیں مشرا کریں گے تعاون. پھر وہ میں چھوڑ کے چل رہا تھا. علی کا چہرہ لحد میں، یا تو آپ اور میں اکیلے رہ گئے اور یا پھر آپ دیکھیے گا آپ کو ہر چہرہ یہاں پہ چراغ نظر آئے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. اب میں زور نہیں لگا رہا بلکہ مصرع آپ کو خود بتائے گا کہ مصرع ہے کیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے آپ نے ادھر دیکھنا ہے، آپ کو چراغ نظر آئیں گے باقاعدہ. علی کا چہرہ لحد میں، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. میرے محترم رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکین ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، پریس کا حلال کرو مل کے نعرہ حیدری. یہ زمانیہ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکین ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ. ایک لمبا کلام ہے. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکین ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ. یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو. بھائی جان یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے.
سامعین گرامی مصرع پڑھا تھا میں نے، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ اسی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے، میدان حشر، قیامت کا دن، یوم حساب، امتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں، آج اس ذات نے حساب کرنا ہے اور ہر شخص کی للچائی نگاہیں ہیں جنت کی جانب۔ اب یہی مقدمہ، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھ، اسی مقدمے کے اوپر دل میرا بہت ہے، خدا کی قسم کو جنت بن گئی، میں ایسا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ جو آخری صف کے عزادار ہیں میں چاہتا ہوں ہر بندہ شامل ہو جائے، ہم ذرا سارے مل کر ایک بار نجف کا چکر لگا کے آئیں۔ یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، اسی تخیل پہ ایک کلام اور سنیے، علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، لفظ لفظ کی توجہ۔ سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے۔ میں شہر میں کھڑا ہوں، میں کسی پنڈ دیہات میں نہیں ہوں، کوئی لٹریچر کا ماسٹر بیٹھا ہے تو یہاں پہ بھی کھڑا ہو جائے، ایک لفظ بھی اگر کسی شعر میں کسی مصرے میں کلاسیکل زبان سے گرا ہوا ہے تو مجھے ممبر سے ہٹنے کا حکم دے دیجیے گا۔ اگر لفظ خدا کی قسم آسمان سے بڑا ہو تو پھر اتنی قیمت جتنی میری مطلوب ہے۔ مصرع شیر زہرا، جہاں جس بھائی کو سمجھ نہ لگے وہ مجھے اٹھ کے حکم کرے، اگر میں اپنے سامع کو بات ہی نہ سمجھا سکوں تو پھر میرے آنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے۔ تیرے معیار سے، بھائی کا سر اٹھائیے گا، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء، بھائی کیمرہ مین اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ ذرا کیمرہ پھیر کے غضن پر مجھے بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہی قیامت کا میدان ہے۔ شیر علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑھ رہے اور میں اپنے بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں۔ یہ جتنے جوان بھائی بیٹھے ہیں انکل میں نے تحفہ دے کے جا رہا ہوں اور میں چیلنج کروں، میری بساط ہی کوئی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پورے دن اگر میں سمجھا سکا تو پورے دن میں شاید اتنی بڑی خیرات نہ ہوئی ہو جو اب چوتھے مصرع پہ ہونے لگی ہے۔ شیر قیامت کے دن میں ماحول کیا تھا؟ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے، معیار سے آگے نہ بڑھے، سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ مجلس میں آئے ہی نہیں، حسین کی قسم، جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدر حیدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو۔ میں مصرع چھوڑ کے چل رہا تھا، پہلے اپنے اندر ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ یہ بات کریں یا نہ کریں، تو ہن کرتے پیا مولا وارث نے کی بنتی ہے، تو تے بولے گا نا معیار سے آگے نہ بڑھے، سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی مجھے دیکھنا ہے، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ اور کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، ارے یہ ہے دامن میں وہ بازار سے آگے نہ بڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسے اشک غم شبیر کو، کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے۔ مولانا بلال کاظمی کی آپ کو 4 مصرع سناتے ہیں، 4 مصرع۔ یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے۔ اور ایک مدت کے بعد آج یہاں ان بھائیوں کے علاقے میں وہاں پتوکی کے نواح میں ایک مجلس تھی، اکاڑا کے ساتھ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور پھر اب مولا کو اگر منظور ہے تو پھر یہاں پہ بھی۔ سامعین گرامی مصرع اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے پوری دنیا میں ایک
چل رہی ہے خبر ویکسین ویکسین ویکسین، اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی پہلی لہر، اس کی دوسری لہر، اس کی تیسری، کوئی لہریں اتنی آئیں کہ دنیا کو اس کا خوف ہی نکل گیا. جڑے دن آنی ہے اس دن تے آنی ہے گی نا، دیکھی جائے گی. ہوں مزید احتیاط نہیں ہوتی ساڈے کولو. اس پہ مولانا بلال کاظمی نے کچھ کام کیا ہے. فرماتے ہیں زمانہ پریشان نہ ہو، اور یہ پہلی ڈوز، یہ دوسری ڈوز، اور یہ اتنے شارٹس، اور خدا کی قسم فائزر اور کون سا بوسٹر لگا کے پریشان نہیں ہونا. بس پوری دنیا کو ہم سمپل سا نسخہ دے رہے ہیں، وبائیں جیسی مرضی بھی آ جائیں پریشان نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. شفا کے نام پہ، یہ بزرگ بیٹھے، شفا کے نام پہ. انکل جی میں نے بڑی بڑی دادیں لی ہیں، میرے مولا کا کرم ہے، میں تو ماتمیوں کی خاک پابی نہیں بنتا. عزت حسین کی قسم، یہ مولانا شہن صاحب حسن نقوی صاحب، یہ ندیم رضا سرور صاحب، اس شبیداری جناب میر حسن میر صاحب، کچھ نہیں تو 2 سے 3 لاکھ کا مجمع تھا کراچی انچولی آپ کے بیٹے کے سامنے. مولا کی قسم جملے پڑھ کے کھڑا ہو گیا. کتنی دیر تک انچولی کا وہ مجمع بولتا رہا، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصرع شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. کوئی استادی نہیں، کوئی ذاکری کی وہ ٹیکنیک نہیں، نہ ہاتھ مانوں گا نہ کچھ. میں بڑا سمپل ہی مصرع آپ کے مجمع پہ نچھاور کر رہا ہوں. مجمع خود بتائے گا کہ اس نے کتنا سمجھا، اور شعر خود بتائے گا کہ اس میں کیا تباہی تھی. مصرع ہے شفا کے نام پہ. یہ پوری دنیا میں جنہیں مسئلہ بنا ہے نا، یہ وبا آ گئی، یہ کووڈ ہو گیا، یہ کرونا ہو گیا، خدا کی قسم یہ ہاتھ باندھ کے بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ہم زمانے کو چھوٹا سا مشورہ دے رہے ہیں. دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار سرکار رکھی ہے. دوا تیار، 2 کافی ہو گئے. تاریخ حرب و ضرب کا قانون ہے، کوئی جنگجو بھی اپنا اسلحہ اپنا ہتھیار سامنے والے جنگجو کے سامنے تب تک نہیں ڈالتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اسے اپنے سے بڑا تسلیم نہ کر لے. آپ نے یہ قانون ذہن میں رکھنا ہے. اب شعر آ رہا ہے اور اس ہاتھ کو دیکھنا ہے. شفا کے نام بابا جی یہ جھولی پھیلائی ہے. جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کیسے نیچے رہیں گے. شفا کے نام پہ اپنے سے بڑا تسلیم کیا جائے تو ہتھیار ڈالے جاتے ہیں. اب اس ہاتھ کو دیکھنا، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی زینب کو میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے. اور خدا کی قسم 12 اثنا عشری جعفریہ مذہب کا یہی عقیدہ ہے. ہمارے ہاں یہی سیرت النبی کا معیار ہے. عزت حسین کی قسم علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمام انبیاء علیہ السلام مل کے بھی آ جائیں تو میرے رسول اکرم کی شان اس سے بھی سوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے. اگر تمام انبیاء کی شان اکٹھی بھی کی جائے نا، میرے آقا کی شان اس سے بھی سوا ہے. اور یہ بات اپنے تو خیر جانتے ہیں. بالخصوص یہ مجلس حسین ہے، یہاں پہ ہمارے اہل سنت بھائی تشریف رکھتے ہیں اور وہ بالکل آئے ہوئے ہیں. یقیناً میرا یقین ہے کہ وہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ اہل سنت بھائی یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ میری بائیں جانب اہل سنت بھائی میرے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں. میں خود مہمان ہوں لیکن پلکیں بچھا کے میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اس جانب بھی اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں. اب کتنی تصدیقیں کرواؤں میں پہلے ان اہل سنت بھائیوں کو خود ویلکم کرتا ہوں. اور دوسری بات میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، یہ باب العلم کا ادارہ ہے. یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. اور باب العلم کے ادارے میں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی، یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں. ایک چشمہ بہہ رہا ہے، خدا کی قسم ایک سمندر بہہ رہا ہے میرے مولا کے علم کی خیرات کا. دنیا اس سے مستفید ہوتی جا رہی ہے. اور میں تمام صاحبان ممبر کے سامنے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو باہر سے مہمان ہمارے بھائی آتے ہیں نا اس مجلس میں، وہ ہم ذاکرین کو سننے تو آتے نہیں ہیں. وہ تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ حسین کون ہے.
ہمیں یہاں سے پتہ چلے آخر مجلس حسین ہو رہی ہے، آخر کس شخصیت کا نام ہے حسین، تو اگر وہ آئیں تو انہیں پھر سینے سے لگائیے۔ میرا اپنا ایک جملہ ہے اور میں کہتا ہوں سر دھلنے کے لیے میرے لیے ہی یہ کافی ہے، تمام عمر اب میرے مولا خیرات دے دیتے ہیں، ورنہ میرے قد سے بڑی بات ہے۔ اگر ہر باہر سے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر ہر باہر سے آنے والے کا ہی دل دکھانا مقصود ہوتا تو علی کلال کبھی ہر کو سینے سے نہ لگا۔ آپ محبتیں بانٹیے، آپ مسکراہٹیں بکھیریے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں گا جب واپس ہمارے آگے اہل سنت بھائیوں میں جائیں تو وہاں جا کر صرف اتنا بتائیے گا کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے، ان میں سیرت النبی سنی کیسے جاتی ہے۔ ہمارے ہاں خدا کی قسم یہی معیار ہے کہ تمام انبیاء سے بھی میرے آقا کی شان زیادہ ہے۔ اور دکھ اس وقت لگتا ہے جب کوئی بندہ بیٹھ کے اپنے کٹہرے سے یہ جملے کہتا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں وہ انبیاء سے افضل، اور ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ ہم جیسے تھے۔ کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، بلکہ مطمئن کر کے واپس بھیجنا۔ لیکن آپ تمام احباب یہ جملہ سن چکے ہوں گے کہ وہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عقل اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے۔ وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، وہ علم یقین جن کا خزانہ، وہ صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، وہ کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ ایسی ہستی جو سرور کائنات بھی ہیں، جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں، جو باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ حالانکہ وہ کسی کے حوالے سے ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں 4 راہیں دکھا کے جا رہا ہوں، علماء، عرفاء، فقہاء، خطباء، تمام یہاں پر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے 4 راہیں دے رہا ہوں۔ عقلی اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں، منصبی اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں، اعضاء کے اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں، اور اشیاء کے اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں۔ یہ شام ہوئی ہے، اگر ان 4 راہوں میں سے کسی ایک راہ پہ بھی چل گیا تو ذکر کی قسم زلف شب کمر تک آ جائے گی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ ہم جیسے تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے۔ ہم جیسے بن گیا، ہم اعضاء پہ بات کرتے ہیں، ہم عقلی، منصبی اور اشیاء کی بات کو چھوڑ ہم صرف اعضاء پہ بات کرتے ہیں۔ ہم جیسے دکھتے تھے، ہم جیسے نہیں تھے۔ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، ہم میں ہم جیسے بن کے آئے ہیں۔ عزت حسین کی قسم میرے بھائیوں جو دوسرے مکاتب فکر کے تشریف لائے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں دکھتے تھے ہم جیسے نہیں۔ یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ یہ ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہو۔ میرے شیعہ سنی بھائی جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں، میں خدا کی قسم اب اپنے وہ شعر و شاعری چھوڑ کے، بہت بڑی داد چھوڑ کے میں اگر اس طرف آیا ہوں تو میرے ساتھ تعاون کیجئے گا، بس یہ میری بات کو ساتھ لے کے جائیے گا کہ بلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے، صوفی صاحبان میں پیر نصیر الدین نصیر، وہ گولڑا شریف والے، مجھے علم کی قسم میرے بس میں ہو میں جنگلوں کا رخ کر کے تمام عمر سر دھنتے دھنتوں نے واہ واہ کروں تو داد تھوڑی ہے، بات بڑی کر گئے۔ انہوں نے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یہ بات چھوڑو کہ میرے آقا حاضر ہیں یا نہیں، ناظر ہیں یا نہیں، اولاد دیتے ہیں یا نہیں دیتے، مال دیتے ہیں یا نہیں دیتے، دولت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، نوری تھے یا نہیں تھے، خاکی تھے یا نہیں تھے، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، غیب کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ انہوں نے لاک لگا دیا۔ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ بیٹھا ہے مجلس میں کوئی مشکل بات کا خریدار، کوئی تو بیٹھا ہو جو مشکل بات کا بھی خریدار ہو میرے محترم۔ ارے شکر کر وہ میرے جوان بھائیوں، کون سا وہ جوان ہے جو حسنین کے نانا کی شان پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا؟ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ شجرے جانتے ہیں ہر کسی کے، وہ ہمارے گناہ چھپا کے بیٹھے ہیں اور یہاں ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ میں عزت حسین کو گواہ، مجھے ایک ہاتھ شیعہ کا اور ایک ہاتھ اہل سنت بھائیوں کا چاہیے۔ کسی حوالے سے ذکر کی قسم اتھینٹک بات نہ حکم کیجئے گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ نہیں ملے گی داد تو جو قیامت آتی ہے وہ آنے دے، بات وہ کر کے جاؤں گا جس کی ضرورت ہے، اور اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں۔ داد علی عباس عسکری کا ٹارگٹ ہی نہیں، اور نہ 2022 میں داد کو کوئی بڑی ڈیمانڈ رہ چکی ہے۔ بات قیمتی کروں گا، اس کا جو خریدار بیٹھا ہے اس کے لیے پل کے بچھا کے بھی حاضر ہوں۔ یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے،
اور آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، وہ ہاتھ اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آتے ہیں، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درخت آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی گونگ پلٹ کے کلمہ پڑھتی ہے، اس ہاتھ کے اوپر اگر مکے کے پتھر آ جائیں تو طائف کی کنکریوں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ہاتھ ٹوٹتے رہتے ہیں اور وہ ہاتھ ایسے ایسے معجزے کرتے ہیں کہ بلا بال ہمارے بھی ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں، یہ بال بڑھتے بھی رہتے ہیں گرتے بھی، اٹھ کے بال داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے، یہ بال بڑھتے بھی رہتے ہیں گرتے بھی رہتے ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، یہ آنا بند بھی ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے میرے آقا کے بال تو سارے بال، ایک بال اگر ہرکل کے تاج میں رہ جائے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے، ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، علی عباس کو سمجھ نہیں آئی، میرے آقا جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہوگا؟ جسے نہیں سمجھ آئی، جو حسنین کے نانا کو سلام نہیں کر سکتا، اس سے میری بات بھی نہیں، جو سمجھ گیا مل کے نعرہ حیدری۔ جب ایک بال کا یہ حال ہے، پوری آل، میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ جس نے گھر جا کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس ذاکر دی ڈھیر لگی کہ دی گھٹ لگی، اور یہ بات اس لٹ سے پہلے ہی کاٹ دے، مجھے باہر نکالیے گا، داد نہ بھی ملی تو خدا کی قسم میں مطمئن جاؤں گا۔ امین گرامی بس میرا پیغام ساتھ لے کے جائیے گا۔ احمد میرا بھائی ہے، اس نے مجھے حکم کیا تھا کوئی پیغام، تو میں اسی کو پیغام اپنا بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بال بڑھتے گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ بیٹھے ہو ٹور گئے ہو، کدھر گیا میں تم کرما لے، ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، ہمارے بال ان کے بالوں جیسے نہیں۔ تاریخ کے دامن سے ایک لاڈلی سی روایت سناؤں، تاریخ کہتی ہے ہمارے دانت ٹوٹتے بھی رہتے ہیں اور آنا بند بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، اچھے لگ رہے ہیں شیعہ سنی بھائی میرے آقا کو خبر سلام کرتے ہوئے۔ جملہ کہوں گا کہ رجال قبلہ نصیب عباس رضوی صاحب کا انکل یہ جملہ ہے کہ اگر دندان مبارک وہ اگر مسکرا دینا تو خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے جو چیزیں دن کو سورج کی روشنی میں نہیں ملتی تھی کوئی ہوئی، وہ انتظار رہتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو گھر آئیں تو ان کے مسکرانے سے مل جائیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ دیکھنا، یہ جتنے کھڑے ہوئے سردار ہیں نا، یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے اب اس سے اوپر بات میرے آگے کوئی نہیں ہے، میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں اور یہ ہاتھ بڑا بوجھ اٹھا کے باندھ رہا ہوں، یہ باندھنے آسان نہیں ہے 2022 میں۔ قبلہ یہ دیکھیے گا، حضور علیہ السلام کے اگر دندان مبارک ایک بار مسکرائیں تو قبلہ نسیم سے فرماتے تھے کہیں پر گمشدہ سوئی مل جاتی ہے اور جناب خدیجہ کو یک سوئی مل جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں۔ جلدی جلدی جلدی، قبلہ دانت ایسے دندان مبارک جیسے نہیں میرے محترم، قبلہ زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں نا، قدمین میرے آقا کے بھی تھے، یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، یہ پاؤں خاور نہیں داد دے کر مالے جو میری گل سمجھ آوے تھا، یہ پاؤں پیر فلک شیر بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں بابا۔ پوری رات دلائل دیتا رہوں گا اور پوری رات کی باتیں آپ کہاں یاد رکھیں گے، کیسی کیسی دلیل دوں گا اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے، کہیں پر آپ کو بات کرنی پڑ سکتی ہے، آپ سب بھول جائیے گا، بس یہ بات ساتھ لے جائیے گا۔ جو بندہ بھی کہتا ہے نا کہ میں حسنین کے نانا جیسا ہوں یا وہ ہم جیسے تھے، میری ساری باتیں بھول دینا، بس یہ جملہ یاد رکھنا، یہی پوری تقریر ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا ہمارا لاہور سے بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا قبلہ آپ کیسے حسین کے نانا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔
آپ نالین سمیت مسجد تک نہیں جا سکتے، آپ نالین پہن کر مسجد تک نہیں جا سکتے، ارے وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ نعرہ حیدری، وہ سلام دا شعر تھے بس ادھر کو۔ سامعین گرامی صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ باری دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے؟ عالی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم جناب انکل بھی میرے اور میرے مولا کے بڑے محترم مداح ذاکر جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے۔ اجازت ہے میں سیرت النبی پہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، چھوٹا چھوٹا سبق سنا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 سے 3 منٹ آپ کو لینا چاہتا ہوں۔ ہم جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گا۔ اب علی عباس عسکری کی زبان میں کہاں طاقت ہے کہ وہ سیرت النبی پڑھے؟ کم سے کم سیرت النبی کے لیے معیار یہ ہو کہ جہاں سیرت النبی پڑھی جا رہی ہو وہاں کم سے کم ذاکر میرے مولا علی جیسا ہو۔ پھر بتایا جائے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے۔ پوچھا گیا میرے 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر، اور ممبر پہ میرے مولا علی۔ بندے نے آ کے سوال کر دیا، یا علی ایک رسول کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے پروسیس میں تھے۔ علی نے فرمایا سوال مکمل کر۔ اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی صرف تھے نہیں نبی بھی تھے تو رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے پوچھا تو سن پھر میں تجھے بتاتا ہوں رہتے کہاں تھے۔ 3 مرتبہ میرے مرشد نے سینہ اطہر پہ ہاتھ مار کے فرمایا پوچھا تو سن۔ اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں اللہ نے پھر اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اللہ نے حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب شفاعت میں رکھا، حجاب شفاعت کے بعد حجاب شہانت میں رکھا، حجاب شہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں 20 حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال کے لیے رکھا۔ ہر حجاب میں میرے آقا کے نور نے 1000 سال تک تسبیحیں پڑھی۔ علی فرماتے ہیں میرے آقا کے نور نے کسی حجاب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے گزرنے کے بعد میرے آقا کا نور جب باہر آ گیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا بھی شروع کیا اور اللہ نے خطاب دینے بھی شروع کیے۔ اللہ خطاب دیتا گیا اور میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرتے گئے۔ اللہ دیکھتا بھی گیا اور فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ خطاب دیتا گیا، میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرتے گئے۔ جب اللہ نے آخری خطاب دیا تو میرے آقا نے آخری سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھانے کی دیر تھی، اب اللہ نے خطاب دینے بند کیے۔ علی فرماتے ہیں یہودی عالم پوچھا تو سن۔ جلدی علی فرماتے ہیں اللہ نے خطاب دینے بند کیے تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا، اپنے حبیب کے نور کو دیکھا۔ علی فرماتے ہیں اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو کچھ اس ادا سے دیکھا کہ بالآخر وہ اللہ اپنے ہی بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ اپنے بنائے ہوئے، اپنے نہیں آیا وہ بندہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی جوان نہیں مانے، اپنے یہ نوجوان کے ہاتھ اللہ کر سلامت رہے، اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہوا۔ جب آخری سجدے سے میرے آقا نے سر اٹھایا، علی فرماتے ہیں اس وقت میرے آقا کے جسم پاک سے ایک کم 1,24,000 باوجی پسینے کے قطرے گرے، یعنی 1,23,999۔ علی فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے آقا کے پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہر پسینے کے قطرے میں ایک نبی بنا دیا۔ علی فرماتے ہیں آدم صفی اللہ بنے سرکار رسول خدا کے پسینے
سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے. انکل علی رضا کھوکھر علماء عرفاء فقہاء ادباء چاروں طبقوں کے سامنے علی عباس عسکری ایک سوال رکھ کے جا رہا ہے, جو نبی میرے آقا کے پسینے کے قطروں سے بنے ان کے نام کیسے لیے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. خدا را مجھے علماء کرام بتائیں, تمہارے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں, جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میری یا علی یا علی مل کے بولا نعرہ حیدری. جو میرے آقا, انکل جی واپس آ جاؤ, سر جی واپس آؤ, سر جی واپس آؤ, دو فکرے اور واپس آؤ تے لیندے جاؤ تو میں ممبر چھڑتا پیا. جو میرے آقا کے نور سے بنے, جو پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں. انکل علی رضا کھوکر صاحب ذاکر تو ذاکر ایڈوکیٹ بھی ہیں, میرے مولا کا کرم ہے. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, پوری تاریخ اگر بند نظر آئے تو بیٹا سمجھ کے دعا دینی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں بیٹے والا بھی پروٹوکول سائڈ پہ رکھتے ہیں. میٹر پہ بات کرنی ہے, اگر پوری تاریخ بند ہو, مصرا تاریخ ساز نہ ہو تو نہیں ہوا. یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ ہو تو میری لڑائی کا سیزے ہونے کسے ہاتھ رچایا. مصرا پڑھوں, عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں, حسین کی قسم. جڑا سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدر حیدر. عقل کا اندھا حکم بڑھا ہے. عشق نبی سے, ارے عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے, جیسے نبی سے پہلے مدینے کا, جیسے نبی سے پہلے. اپنے حصے کا میں پڑھ چکا. یہاں پر مجھے کوئی خدا کی قسم اتنا حکم ہو گیا کہ میں دل توڑنا نہیں چاہ رہا. سلام کا ٹکڑا, عقل کا اندھا, اور اسی پہ سلام کروں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں, میرے محترم تشریف فرمائیں. بڑی جلدی کے ساتھ اپنے حصے کا میں پڑھ چکا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مضمون کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے بڑے آ گئے ہیں تو مجھے زیادہ بٹھانا. انکل جی میری بیٹری مکی پہ ہے, تسی پوری کرا لیں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا. بہت بڑے بڑے شعراء کو پڑھ چکا ہوں, مولا کی قسم ایسا اختصار آپ کو کم نظر آئے گا. مجھے وہ عقل کا, آپ اپنا مجمع سنبھالیے, میں مصرع پڑھ رہا ہوں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا ساتھ. آپ مجمع اپنا سنبھالیے گا اور مجھے بتائیے گا پورے دن میں اتنی خیرات ہوئی ہے یا نہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آیا. وہ جوان یار تو سن کے سمجھ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا. عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں. مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. مجھے وہ, ارے نہیں بھائی, مجھے وہ عقل کا, میں دیئے والی سلام علیکم, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کیسا حافظ ہے.
कैसा हाफिज है? जलाल काज़िम ज़रवली का शेर सुनिए। अरे ज़ामीन, मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं दाद के पीछे मरने वाला ज़ाकिरी नहीं हूँ, लेकिन खुदा की कसम बात ऐसी करूँ कलेजा हथेली पे ना आए तो मैंने करबला वाली ये नजफ और वाली ये बादशाह हुसैन बादशाह की ये जरी की ज़मीन से ज़बान मस्ती नहीं की है। कैसा हाफिज है? इधर 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 मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है? बताऊँ कैसा हाफिज है? दसिए, तैयारी करो फिर। कैसा हाफिज है? एक लफ्ज़ है मसजूद, जो नहीं समझते। मसजूद उसे कहते हैं जिसका सजदा हो रहा हो। बहुत बड़े बाप के बेटे हैं जलाल काज़िम ज़रवली, उनका शेर सुनिए। कैसा हाफिज में फरमाते हैं, पूछ मत रोज़ाए अब्बास से क्या ले आए, पाक दिल हो गए हम लोग वफा ले आए, और देख कर मुफ्ती के सजदों को ये बोला मसजूद, तुमसे क्या हमने मंगाया था, ये क्या ले आए। मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर रखो, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। जो मांगते हैं अली बादशाह से वो हाथ नीचे नहीं करेंगे, मैं शेर पढ़ूँ। ये मजे में उठ के बोले दाद छोड़ी, ये बात बड़ी है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं, गजन फरियाद बंदा बता जो हाथ नहीं उठाता। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है? किताब याद है, नुक्ता समझ नहीं आता, और माफी मांग के कह रहा हूं, फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं। हाथ मिला, बस 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 सलामत रहे, सलामत रहे। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं है। मेरे मौला आपको सलामत रखे, मेरे मौला आपको जज़ाकल्लाह, मेरे मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम खैर है, चुप करके तुसी मन से बस जी, हो गया। मेरे मौला आपको सलामत रखें। आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आए, मेरी मखदूमा कबूल फरमाएँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको फिर तफसील से सलाम करेंगे। ये सिलसिला ज़िक्र जारी व सारी मेरे बाद भी यकीनन रहना है, तो मेरी हैसियत से ज़्यादा खैरात मिल गई है। बस एक आंसू और उसी पे सलाम। मेरे मौला आपको सलामत रखें। एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि बस एक आंसू आ जाए। मिसरा बाबा हसनैन अकबर का, फरमाते हैं, क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान निकली। जज़ाकल्लाह। क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर बेटी का खत आया। मेरे मौला के बड़े मंजूरी वाले मदद सराय हैं, और उनका ऐसे दौराना मेरे लिए सनद है। मैं शेर मुकम्मल करता हूँ इनसे दुआएं समेटने के लिए। उधर बेटी का खत क्या, इधर बेटे की जान निकली, और शेर है, निगाहें जानिबे खैमा थी, और शब्बीर कहते थे, क़यामत आएगी खैमों से घर अकबर की मां निकली। क्या सलामत है, मेरे मौला इन आवाज़ों पर अपना रहम फरमाए। क़यामत आएगी खैमों से घर अकबर की मां निकली। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। 1 मिनट और सामईन, बस 1 मिनट, मुझे एक आंसू चाहिए। मौला की कसम, रई के दाने बराबर भी अंदर ये नीयत हो कि पिछले से बड़ी पढ़नी है, या बाद वाला मुझसे बड़ी ना पड़े। खुदा ऊपर नीचे कब्र, मौला यहीं पर सज़ा दें। मैं सिर्फ एक आंसू मांग रहा हूँ। मैं मिंबर पे गुजारिश करता हूँ, करबला वालों का निज़ाम बड़ा वसी है, ये खैरात बढ़ती जा रही है कायनात में, हर किसी का अपना अपना खासा खैरात है। मेरी मखदूमा हर किसी को उसकी नीयत के मुताबिक दे रही हैं, खाली कोई भी नहीं जाता। बस एक आंसू मेरी झोली में डालिए, मैं अपने बुज़ुर्गों के हवाले मिंबर करूँ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, सियाह रंग के चंद कम तादाद में खैमे, उन खैमों में से एक खैमे के बाहर तारीख़ कहती है एक ज़ईफ़ जो ज़ख्मों से चूर था, कब्ज़ा तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के अपने दुखों का हिसाब कर रहा था। लेकिन फितरत कहती है,
خدا نخواستہ آپ بہت زیادہ دکھی ہوں اور آپ کو زندہ بھی رہنا ہو کیونکہ آپ کو موت نہیں آ رہی، آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ہجوم سے الگ کرتے ہیں، ہجوم سے الگ کر کے اپنے سینے میں جھانکتے ہیں، اپنے ایک ایک دکھ کا حساب کرتے ہیں، یہ دکھ فلاں وقت کا ہے، یہ تکلیف فلاں وقت کی ہے، یہ صدمہ مجھے اس وقت ملا تھا، ایک ایک دکھ کو الگ الگ کر کے جوڑتے ہیں۔ فطرت کہتی ہے جب آپ تمام دکھوں کو جوڑ لیں اور سنبھال لیں، خدا نخواستہ اوپر سے پھر بھی قیامت ٹوٹے نا تو تمام درد سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو طوفان آتا ہے اللہ نہ کرے وہ وقت کبھی کسی دشمن کو بھی آئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کیا کہتی ہے۔ جو ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا نا 10 محرم کو اذان عصر سے کچھ لمحات قبل، قبلہ علی رضا صاحب تاریخ کہتی ہے اس وقت اس ضعیف کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی بھی چل رہی تھی، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے، اس کے عباس کے بازو بھی چل رہے تھے، اس کے اصغر کا تیر بھی چل رہا تھا، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا، اسے یہ بھی فکر تھی میرا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چلا گیا، اسے یہ بھی فکر تھی 1600 میل کے سفر میں میری 4 سال کی بیٹی نے کتنے تماچے کھانے ہیں، وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے زیادہ رعایت ہوتی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے اتنے دکھوں میں جو خود کو سنبھال کے بیٹھا تھا نا اس پر ایک اور قیامت ٹوٹی، اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حسین اٹھ، مدینے سے تیری صغرا کا خط آیا۔ باہیں ہن جس بندن خدا ایک دن دی بھی دھی جیسی رحمت دیتی ہے ایک لمحے واسطے سر جاوے اتھائی میں ممبر چھوڑ کے سلام پہ کرتا ہوں، غریب کربلا تڑپ کے اٹھے۔ حسین بادشاہ کو یاد آیا میں تو اپنے وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ آیا ہوں، تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری صغرا خیریت سے تو تھی، قاصد میری بچی خیر سے تو تھی۔ قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا، مولا یہ بس خط ہے، علم کی قسم 1 گھنٹے کا مضمون ہے، میں 1 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑوں تمام چیزوں کو سمیٹ کے اس سے زیادہ اختصار ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط لے کے نواب کربلا اپنے خیمے میں آئے، اپنے خیمے میں آ کے میرے مولا نے بابا جی ایک صدا دی، ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے، مدینے سے میری صغرا کا خط آیا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں غریب کربلا کے انگل مجھے دیکھیے گا خیمہ میں اکٹھا ہو گئی، تمام بیویوں کے سامنے شام کی قیدن تھیں۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ نے بہن کے سامنے بیٹی کے خط کو کھولا، خط کو چوما، خط کو آنکھوں سے لگایا، جب نظریں پڑیں تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ جب اشک جاری ہوئے اور لفظ نہیں پڑھے گئے نا تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا، بھیا مجھے بتائیں میری صغرا نے کیا لکھا ہے، زبان حال کے فکرے ہیں انکل جی، میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ فکرے سننے کے بعد تاریخ کہتی ہے شام کی قیدن کو غش آ گیا، پتہ نہیں تو کیا فیصلہ کرے۔ نواب کربلا کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا، دوسرے ہاتھ میں خط ہے اور رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو، خط میں سب سے پہلے میری صغرا نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ، بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اب بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، اب بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا ہر شام قبر نجیب نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں، بابا مجھے صرف اتنا بتائیں مجھے لینے کب آ رہے ہیں، اب بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں مجھے لینے کب آ رہے ہیں، بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا، 3 صفحات کا خط ہے، میں 3 لائنوں کے بعد ممبر چھوڑوں۔ تاریخ کہتی ہے غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ میری بیمار بیٹی نے خط میں لکھا بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، وہ حصہ پڑھوں جس میں کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب، ہاتھ کمر پر رکھ کے فرماتے ہیں بہن عالیہ حکم کیا تو سنو، خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے لکھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے، بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے
نے کہا تھا سغرا تم رکو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. بابا وہ دن اور آج کا دن میں اکبر کے نقش پا پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں. بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں؟ غریب کربلا روتے روتے خیمے سے باہر آئے. خیمے میں بیویوں کا گریا. باہر آئے تو قاصد میں نگاہیں پڑی. قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب. وہ بندہ معذرت کرے حسین کی دکھی بیٹی سے جس نے ہائی بھی نہیں کرنی. غریب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کی طرف دیکھ کے روئے کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے. کہ بلا راوی کہتا ہے قاصد کو بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے غریب کربلا بازو تھام کے قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ سغرا کا خط رکھ کے اور رو کے فرماتے ہیں سغرا سے کہنا یہ ہے جواب، سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا. علی کی دکھی بیٹی ہے. پتر لنگر